السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم مشاہدین اور مشاہدات، دی وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد کیے جا رہے اس دورے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ دورے کا عنوان ہے خرید و فروخت کے اصول اور بعض مسائل، اور یہ اس دورے کا انشاءاللہ آخری ایپیسوڈ ہونے والا ہے۔ اب تک ہم نے بہت سارے حرام خرید و فروخت کے بارے میں گفتگو کی، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا اور جن کے ذریعے سے خرید و فروخت کرنے کو اسلام نے منع کیا ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ سود کے تعلق سے چل رہی تھی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات اور مختلف احادیث سے یہ بات سامنے رکھی کہ اسلام نے سود سے بہت حد تک منع کیا ہے، بلکہ سود کو گناہ کبیرہ کے برابر قرار دیا گیا ہے، اور اس کے لیے میں نے کئی دلائل ذکر کیے تھے۔ ایک اور واضح دلیل ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ اے لوگوں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 کبیرہ گناہ کیا ہیں، وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کیا ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کا تذکرہ کیا۔ انہی میں سے ایک گناہ کا ذکر آپ نے کرتے ہوئے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کا کھانا، سود کا استعمال کرنا۔ اور یہاں پر جو حدیث میں وَأَكْلُ الرِّبَا کہا گیا، سود کا کھانا، تو اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ سود کا کھانا حرام ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ سود کا استعمال کرنا منع ہے۔ اصل میں کھانے کا لفظ یہاں پر اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ عمومی طور پر انسان جب پیسہ کماتا ہے تو اس کا سب سے بڑا مقصد کھانا ہوتا ہے۔ محاورے کے طور پر بھی، عام بول چال میں بھی انسان بولتا ہے کہ پیٹ کے لیے ہم کما رہے ہیں۔ تو کھانے اور پینے میں پیسوں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھانا اور پینا یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے جس کی وجہ سے انسان کماتا ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بعض لوگ شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر کے حدیثوں کی غلط تعویل کرتے ہیں، یا تو مذاق میں ہو یا تو سنجیدگی میں ہو، لیکن حدیثوں کی غلط تعویل کرنا یہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ تو شریعت میں اور اس حدیث میں کیا کہا گیا؟ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، سود کا استعمال کرنا، یہ ان گناہوں میں سے ہے جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتے۔ تو سود ایک کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ میں نے پہلے حدیث ذکر کی، کہ سود کے 70 درجے ہیں، اس کے گناہ کے 70 درجے ہیں۔ سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے ماں کے ساتھ غلط کام کرے۔ اور اسی طرح سے عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ سود کا 1 درہم کھانا، اس کا استعمال کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو یہ دلائل میں نے آپ کے سامنے گزشتہ ایپیسوڈ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیے تھے۔ تو آج کا جو درس ہے، آج کے درس میں ہم گفتگو کریں گے کہ سود کہتے کس کو ہیں۔ عام طور پر ہم خطبات سنتے ہیں، دروس سنتے ہیں، اس میں سود سے منع کیا جاتا ہے، سود کی حرمت کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سود کی حقیقت کے بارے میں نہیں پتہ کہ سود ہوتا کیسے ہے، اور یہ جو سود کی حقیقت ہے اس کا علم نہ ہونے کی بنا پر بہت سارے لوگ سود کی خطرناکی کو سمجھ نہیں پاتے کہ سود اتنا خطرناک ہے کیوں، اور اسی وجہ سے وہ سود سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ سودی معاملات سے اگر ان کو روکا جائے تو وہ اتنا کیئر نہیں کرتے، اتنی پرواہ نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی ہے۔ تو علم اسی لیے یہ جو کورس رکھا گیا ہے، اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ آپ کے پاس ان بیوؤں کے بارے میں، خرید و فروخت کے ان حرام اور ناجائز طریقوں کے بارے میں اچھی معرفت ہو، تاکہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہو، ایک اطمینان پیدا ہو کہ ہمیں یہ عمل نہیں کرنا ہے، ہمیں اس طرح کے خرید و فروخت نہیں کرنے۔ تو انشاءاللہ ہم سود کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ سود ہوتا کیسے ہے اور سود کی قسمیں کیا ہیں، سود کی بعض صورتیں کیا ہیں۔ تو سود جو ہے حدیث کے مطابق 6 چیزوں میں جاری ہوتا ہے، اور ان 6 چیزوں کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1587،
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے منع کرتے ہوئے سنا، کس سے؟ عن بیع الذہب بالذہب، سونے کو سونے کے بدلے بیچنے سے، یعنی گولڈ کو گولڈ کے بدلے بیچنے سے منع کرتے ہوئے سنا۔ والفضة بالفضة، اور چاندی کو چاندی کے بدلے یعنی سلور کو سلور کے بدلے بیچتے ہوئے منع کرتے ہوئے سنا۔ والبر بالبر، اور گیہوں کو گیہوں کے بدلے بیچنے سے منع کرتے ہوئے سنا۔ والشعیر بالشعیر، اور جو کو جو کے بدلے بیچنے سے منع کرتے ہوئے سنا۔ والتمر بالتمر، اور کھجور کو کھجور کے بدلے۔ والملح بالملح، اور نمک کو نمک کے بدلے بیچنے سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے ہوئے سنا۔ یہ 6 اجناس ہیں، آپ دیکھیں۔ پہلی جنس کیا ہے؟ سونا، دوسری چاندی، تیسری گیہوں، چوتھی جو، پانچویں کھجور، اور چھٹی نمک۔ یہ وہ اجناس ہیں یا وہ اصناف اور قسمیں ہیں جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے جاری ہونے کا حکم صادر فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے نہیں بیچا جائے گا، چاندی کو چاندی کے بدلے، گیہوں کو گیہوں کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے آپ مت بیچیے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گھر میں گیہوں ہے، آپ اس کی جگہ پر دوسرا گیہوں لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر کے گیہوں کو آپ روپیوں کے بدلے بیچ دیجئے، اور ان روپیوں سے آپ دوسرا گیہوں خریدیے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ہاں ایک صورت ہے، آپ اگر سونے کو سونے کے بدلے بیچنا چاہتے ہیں، آپ چاندی کو چاندی کے بدلے یا ان اجناس کو ایک دوسرے کے بدلے بیچنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا سواء بسواء عینا بعین، اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو بالکل برابر سرابر ہونا چاہیے، یعنی اس میں کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ 1 تولہ سونا دیتے ہیں اور 1 تولہ آپ سونا لیتے ہیں، چاہے وہ سونے کی کوئی بھی شکل ہو، آپ زیور کی شکل میں دے رہے ہوں اور بسکٹ کی شکل میں لے رہے ہوں، تو اس میں بھی آپ کو 1 تولہ ہی دینا ہے اور 1 تولہ ہی لینا ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ بسکٹ لے رہے ہیں تو آپ 1 تولہ سے بڑھ کر کے لیں گے، اور آپ زیور دے رہے ہیں تو 1 تولہ سے کم دیں گے، ایسا جائز نہیں ہے۔ سونے کو سونے کے بدلے اگر بیچنا اور خریدنا ہے تو بالکل برابر سرابر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، چاندی کو چاندی کے بدلے اگر آپ بیچ رہے ہیں تو اگر آپ چاندی دے کر کے چاندی لے رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی نوعیت میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، اور آپ کے پاس بسکٹ کی شکل میں ہو سلور، تو آپ اس کو ایکسچینج کر رہے ہیں، آپ اس کو بیچ رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ بالکل برابر ہونا چاہیے، اس میں کمی اور زیادتی کی کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے آگے والی جنسوں کو آپ دیکھیں، گیہوں کو گیہوں کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے اگر آپ بیچ رہے ہیں تو بالکل برابر ہونا چاہیے۔ اب کھجور کی مثال آپ لے لیں، کھجور کی قسمیں بہت ساری ہوتی ہیں، آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ایک ادنا سی یا گھٹیا کوالٹی کی آپ کھجور دے کر کے، یعنی زیادہ دے کر کے اعلیٰ کوالٹی کی کھجور آپ کم لے لیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس سکری کھجور ہے جس کی قیمت 250-300 روپے پر کلو آتی، اور سامنے والے کے پاس اجوا کھجور ہے، اجوا کھجور 1000 روپے 2000 روپے کلو آتی ہیں، تو اگر آپ یہ چاہیں کہ میں 5 کلو سکری دے کر کے 1 کلو اجوا کھجور خرید لوں تو ایسا جائز نہیں۔ کھجور کی کھجور کے بدلے اگر بے ہوگی تو وہ برابر سرابر ہونا ضروری ہے۔ گیہوں میں بھی ایسا ہی، گیہوں بھی الگ الگ کوالٹی کے ہوتے ہیں، آپ گھٹیا کوالٹی کا جو گیہوں ہے آپ 5 کلو دے کر کے اعلیٰ کوالٹی کا 1 کلو گیہوں اگر لینا چاہیں، یہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ نمک بھی آپ دیکھیں، نمک میں بھی بہت کوالٹیز ہیں، تو آپ اگر سمندر سے نکالا ہوا نمک اگر آپ 5 کلو دیتے ہیں، اور آپ یہ چاہیں کہ جو بنایا ہوا نمک ہے فیکٹری میں جو تیار کیا ہوا نمک ہے جس کو کھانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، ہم سمندر کا 5 کلو دے کر کے اس کو 1 کلو لے لیں، یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں۔ تو یہ اصول آپ دیکھیں، اگر آپ اس میں کمی کریں گے، آپ اس میں زیادتی کریں گے، اسی کو سود کہا جاتا ہے، یہی سود ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا سواء بسواء، ان اجناس کی اگر ایک دوسرے سے اگر آپ بے کرنا چاہتے ہیں تو برابر سرابر بے ہونی چاہیے، اور اگر آپ اضافہ کرتے ہیں تو اسی کو ربا الفضل کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، فقہا کی اصطلاح میں۔ سود کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یہی ایک پہلی قسم ہے ربا الفضل، یعنی زیادتی کا
سود، آپ زیادہ آپ لے رہے ہیں. اور ربا الفضل کو انگلش میں اگر آپ کہیں تو ایکسیس یوزوری کا نام دیا جا سکتا ہے، یعنی بڑھا کر کے اگر آپ کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا عینم بعین، اور یہ دوسری شرط کیا ہے؟ نقد ہونا چاہیے. ایک پہلی شرط ہے کہ برابر ہونا چاہیے بالکل، سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، جو کو جو کے بدلے الی آخری. اگر یہ آپ اس طرح کے بے کر رہے ہیں تو پہلی شرط کیا ہے کہ برابر سرابر ہونا چاہیے. دوسری شرط کیا ہے کہ عینم بعین، نقد ہونا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے. نقد مطلب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 1 تولہ سونا میں زیور کی شکل میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ 1 تولہ سونا مجھے بسکٹ کی شکل میں دیں، تو آپ ایک مجلس میں یہ بے ہو جانی چاہیے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ چلو ڈیل فائنل کر لیتے ہیں، لیکن میرا جو زیور کی شکل میں جو 1 تولہ سونا ہے میں گھر پہ رکھا ہوا ہوں، میں کل لا کر کے آپ کو دے دوں گا یا 1 گھنٹے کے بعد لا کر کے آپ کو دے دوں گا. اتنا بھی جائز نہیں. آپ ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ اس سے لو، یہ 2 شرطیں. اور یہ جو دوسری شرط جو میں نے ابھی ذکر کی، اسی کو ربا نسیہ کہا جاتا ہے. اگر یعنی کوئی ادھار کی بے کر رہا ہے اس پر تو اس کو ربا نسیہ کہا جاتا ہے، ادھار کا سود، اور جس کو انگلش میں ڈیلے یوزوری کا نام دیا جاتا ہے. آپ ڈیلے کر رہے ہیں، آپ بعد میں دینے کا وعدہ کر رہے ہیں. تو اگر ایک جنس کی دوسرے جنس سے بے ہو تو یہ چیز جاری ہوتی ہے، یعنی اس میں سود جاری ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن زاد او ازداد فقد اربا، تو جس نے زیادہ بڑھ کر کے دیا یا زیادہ لینے کا مطالبہ کیا تو اس نے سودی معاملہ کیا. تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہمیں بہت حد تک سمجھا دیتی ہے کہ سود ہوتا کیسے. تو اب یہ جو اجناس ہیں، تھوڑی ان اجناس کے بارے میں بھی ہم گفتگو کر لیں. اس میں ربا الفضل اور ربا النسیہ آپ کو سمجھ میں آیا. یہاں پر علماء نے اس کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے. آپ دیکھیں جو سونا ہے اور چاندی ہے اس کو ایک الگ حصے میں تقسیم کیا، اور بقیہ جو چیزیں ہیں جیسے کہ جو ہے، گیہوں ہے، کھجور ہے، نمک ہے، اس کو الگ چیز میں تقسیم کیا. سونا اور چاندی جو ہے وہ قیمت ہے. آپ دیکھیں یعنی وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ وہ ہمارے لیے قیمت کا درجہ رکھتا ہے. جیسے ہمارے پاس کرنسی ہے تو کرنسی کیا ہے؟ ایک قیمت ہے. تو سونا اور چاندی بھی ویسے قیمت ہے. تو جس طرح سے سونا اور چاندی میں سود جاری ہوتا ہے اگر اضافہ کیا جائے یا تاخیر کی جائے، تو اسی طرح سے جتنی کرنسیز ہیں ان تمام کرنسیز میں بھی سود جاری ہوتا ہے. کیونکہ جتنی بھی کرنسیز ہیں وہ یا تو سونے سے ان کا تعلق ہوتا ہے یا تو ان کا تعلق چاندی سے ہوتا ہے. اب اس کو اگر ہم مثال سے سمجھنا چاہیں تو جیسے ہمارا INR ہے یعنی انڈین روپی جو ہے، ہندوستانی جو روپیہ ہے، اگر آپ ہندوستانی روپے کو روپے سے بدلنا چاہ رہے ہیں تو اس کو برابر سرابر آپ کو بدلنا پڑے گا. مثال کے طور پر آپ نئی نوٹ لینا چاہتے ہیں، عید کا موقع آتا ہے تو لوگ بچوں کو دینے کے لیے کچھ نئی نوٹ لیتے ہیں. اب نئی نوٹ مثال کے طور پر 100 کی آپ نوٹ لے رہے ہیں، پورا بنڈل آپ لے رہے ہیں، تو اس کے بدلے آپ کو کبھی 500 روپے کبھی 1000 روپے زیادہ دینا پڑتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ 10,000 یا 1,000 روپے اگر آپ کو لے رہے ہیں تو 1,100 آپ کو دینا پڑتا ہے نئی نوٹوں کو لینے کے لیے. تو یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ سود ہے. کیونکہ یہاں پر پیسے سے پیسے کو بدلا جا رہا ہے، پیسے سے پیسے کو ایکسچینج کیا جا رہا ہے. تو جب پیسے کو پیسے سے ایکسچینج کیا جائے تو 2 شرطیں ضروری ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ وہ برابر ہونا چاہیے. اگر برابر نہیں ہوگا تو اس میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا ربا الفضل یعنی ایکسیس یوزوری اس میں داخل ہوگا. اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ نقد ہونا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے. اگر ادھار ہوا تو اس میں ربا النسیہ شامل ہو جائے گا، جس کو ڈیل یوزوری کہا جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ پیسے کو پیسے سے لے رہے ہیں، سکہ لے رہے ہیں آپ پیسے کی جگہ پر، تب بھی آپ اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، کمی نہیں کر سکتے، آپ کو برابر سرابر لینا پڑے گا. ایک اور صورت ہے اس میں کہ اگر آپ سونے کے بدلے چاندی کو خرید رہے ہیں، چاندی کے بدلے سونے کو خرید رہے ہیں، تو کیا اس میں اضافہ جائز ہے؟ تو اس میں اضافہ جائز ہے. اگر آپ سونا دے رہے ہیں اور چاندی لے رہے ہیں تو اضافہ جائز ہے، لیکن ایک شرط ہے یہاں پر کہ تاخیر جائز نہیں، یعنی جو ڈیل یوزوری ہے وہ جائز نہیں. مثال کے طور پر آپ سونا دے رہے ہیں 1 تولہ اور چاندی آپ 1 کلو لے رہے ہیں تو یہ جائز ہے، آپ کے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ایک شرط ہے کہ ربا نسیہ نہیں ہونا چاہیے، فوراً ہونا چاہیے. 1 ہاتھ دیں اور 1 ہاتھ آپ لیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو 1 تولہ سونا ہے میرے گھر پہ پڑا ہوا ہے، میں لا کر کے آپ کو کل دے دوں گا، 2 گھنٹے کے بعد پہنچا دوں گا، تو یہ جائز نہیں. اسی کو ربا نسیہ کہا جاتا ہے، ڈیل یوزوری اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ صحیح نہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں جو نیچے کے جو اجناس ہیں ان کو
قوت کہا گیا۔ اچھا، اوپر جو میں نے ذکر کیا، اب سونا اور چاندی، ان میں سود جاری کیوں ہوتا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ آپ دیکھیں، اگر شریعت نے جو چیزیں ہمارے لیے متعین کی ہیں، ہمارے اوپر لازم کی ہیں، وہ بڑی حکمتوں والی ہیں اور بڑے فوائد ہیں اس کا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دیکھو، اگر پیسوں میں جو ہمارا کیش ہے، جو ہماری قیمت ہے، جو ہمارا ثمن ہے، اگر ان چیزوں کے اندر بھی سود جاری ہونے لگا تو پھر ہمارے پاس کرنسی کی شکل میں یا کیش کی شکل میں یا قیمت کی شکل میں کیا چیز رہ جائے گی؟ اب آپ دیکھو کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ چیزوں کا معیار پیسے سے متعین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس یہ چشمہ ہے، اب اس چشمے کی قیمت کیا ہے؟ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ چشمہ 2000 کا ہے، 3000 کا، میں قیمت بتاؤں گا، آپ اس کی قیمت سمجھ جائیں گے۔ میرے پاس یہ پیپر ہے، یہ پیپر کتنے میں آیا ہے، میں اس کی قیمت بتاؤں گا کہ یہ پیپر میں نے 20 روپے میں نکالا ہے، 25 روپے میں نکالا ہے، آپ اس کی قیمت کو سمجھیں گے۔ لیکن اگر قیمت کو ہی پروڈکٹ بنا دیا گیا، جیسے اگر آپ پیسے سے ایکسچینج کر رہے ہیں اور زیادہ بڑھ کر کے کر رہے ہیں، کبھی کم بڑھ کر کے کر رہے ہیں، تو آپ نے پیسے کو پروڈکٹ بنا دیا۔ جب پیسے کو آپ پروڈکٹ بنا دیں گے تو آپ کے پاس کون سی ایسی چیز رہ جائے گی جس کی وجہ سے آپ اپنی چیزوں کی قیمت کو جانیں گے؟ کوئی رہ ہی نہیں جائے گا، پورا نظام خراب ہو جائے گا۔ جو اکانومیکل نظام ہے وہ پورا ختم ہو جائے گا، اقتصاد آپ کا بالکل برباد ہو جائے گا۔ اب اگر پیسے کو بھی پروڈکٹ بنا دیا گیا، اس میں بھی اضافہ اور اس میں بھی کمی کی اجازت دے دی گئی، تو اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ چشمہ کتنے کا ہے تو میں کیا بولوں گا؟ یہ 2 کلو چاول کا ہے، یہ 3 کلو گیہوں کا ہے، کوئی قیمت رہی نہیں جائے گی، کوئی اس کو سمجھ نہیں پائے گا۔ تو یہ معیار ہے، آپ دیکھیں، اس وجہ سے شریعت ان چیزوں میں سود کو جاری کرتی ہے۔ اب جو دوسری قسم ہے، جو 4 اشیاء ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ایک جو ہے، ایک کھجور ہے، ایک نمک ہے اور ایک گیہوں ہے۔ ان 4 چیزوں میں جو سود جاری ہوتا ہے وہ کیوں جاری ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری چیزیں، جن کو ایسنشل چیزیں کہا جاتا ہے، کہ جن کے بغیر انسانی زندگی ہے نہیں۔ اب گیہوں اور جو یہ عام طور پر لوگ کھاتے ہیں، نمک کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کھجور کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کھجور کی ضرورت دیکھو عرب کے حساب سے پڑتی ہے، ہمارے یہاں کیا ہے؟ دیکھو چاول ہے، چاول لوگوں کی خوراک ہے، ایسی خوراک ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ رہتا ہے۔ تو اب خوراک اگر ہے تو مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ خوراک میں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے چیزیں فروخت نہ کی جائیں، تاکہ کوئی انسان بھوک کی وجہ سے مرے نہ۔ تو اس وجہ سے ہماری شریعت نے خوراک والی چیزوں میں بھی سود کو جاری کیا ہے، تاکہ غریبوں تک آسانی سے خوراک پہنچ جائے۔ کیونکہ اگر اس میں بھی سود جاری کر دیا جاتا تو امیروں کے مزے ہوتے اور غریب بیچارے سزے میں ہوتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھو، شریعت نے کیا کہا کہ اگر آپ 1 کلو سکری دے رہے ہو تو آپ 1 کلو اجوا دینا پڑے گا آپ کو۔ ایسا نہیں کہ 1 کلو سکری دے رہے ہو تو 1/4 کلو آپ اجوا دو گے، کیونکہ اب بیچارہ اس کے پاس، غریب کے پاس کیا ہے؟ سکری ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ اجوا ہے۔ اب آپ غریب کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ اجوا کھجور کھائے، وہ بھی تو کھجور ہے، وہ بھی تو خوراک کی حیثیت سے ہے۔ تو اب آپ 1/4 کلو اس کو دے رہے ہیں، وہ 1 کلو 5 کلو آپ کو دے رہا ہے، تو یہ ایک انصاف کی بات نہیں ہے۔ چاول کی آپ بات لیں کہ چاول ہر کوالٹی کا ہوتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اچھا چاول کھائے، ملائم چاول کھائے، موٹا چاول بہت کم لوگوں کو پسند ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہم غریب ہیں تو کیا ہم موٹا چاول ہی کھائیں، اور آپ امیر ہیں تو کیا آپ پتلے چاول ہی کھائیں؟ تو اس لیے شریعت نے کہا کہ دیکھو، اگر آپ چاول بدلنا چاہتے ہو تو آپ کو برابر بدلنا پڑے گا۔ اگر 1 کلو باسمتی آپ دے رہے ہو تو پھر 1 کلو آپ کو لو کوالٹی کا چاول بھی آپ کو 1 کلو ہی لینا پڑے گا۔ تو یہ خوراک والی اشیاء ہیں۔ تو ہماری شریعت کی یہ خوبی ہے، یہ ہماری شریعت کی خوبصورتی ہے کہ شریعت نے ان چیزوں کے اندر سود کو جاری کیا ہے۔ اور ان میں بھی جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا، اگر جو کے بدلے آپ گیہوں لے رہے ہیں یا نمک کے بدلے آپ کھجور لے رہے ہیں تو آپ زیادہ لے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی فوراً نقد قیمت ادا کرنی چاہیے، نقد وہ چیز آپ کو ادا کر دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 1 کلو سکری لے رہے ہیں اور 1 کلو آپ اجوا لے رہے ہیں، برابر کی بے ہے، لیکن اس میں بھی ادھار نہیں ہونا چاہیے، ادھار کی بے جائز نہیں ہے۔ ربا نسیہ جس کو ڈیلے یوزوری کہا جاتا ہے، یہ چیز اس میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سود کے بارے میں تھوڑی معلومات ہو گئی ہوں گی اس حدیث کی روشنی میں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سود کی کیا صورتیں ہیں۔ سود کی بہت ساری صورتیں ہمارے یہاں رائج ہیں، تو میں چند صورتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلی جو صورت ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ سود کے ساتھ قرض لینا، انٹرسٹ کے ساتھ جو
قرض لیا جاتا ہے، یہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ چلتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پیسے دیتے ہیں سود پر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو بینک ہیں وہ بھی آپ کو لون دیں گے، لیکن لون پلس انٹرسٹ ہوگا کہ آپ لون لے لیں، قرض لے لیں، لیکن آپ کو اتنا لوٹانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر کسی شخص سے اگر آپ قرض لیتے ہیں 10,000 روپے آپ اس سے لیتے ہیں، تو وہ بولتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد مجھے 11,000 روپے چاہیے۔ تو یہ سب سے مشہور طریقہ ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے کہ آپ سود کے ساتھ قرض لیں۔ اب یہ سود میں نے ذکر کیا بڑے مالداروں سے ہے، بینک سے ہو، اور بینک سے بھی جو سود لیا جاتا ہے وہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ہوم لون ہوتا ہے، ایجوکیشن لون ہوتا ہے، کار لون ہوتا ہے۔ آپ ان ساری چیزوں کے لیے آپ لون لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں آپ انٹرسٹ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ پیسے سے پیسے کو ایکسچینج کیا جا رہا ہے۔ آپ قرض لیتے، وہ آپ کو قرض دے رہا ہے، آپ کو اس کو وہ پیسہ دے رہا ہے، آپ اس کو پیسہ لوٹا رہے ہیں، لیکن وہ آپ سے زیادہ پیسہ مانگ رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ سود ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ کرنسی کی کرنسی سے بے ہوگی، روپیہ کی روپیہ سے ہوگی، تو وہ برابر سرابر کی ہونی چاہیے۔ اور شریعت کا ایک مشہور قاعدہ ہے، اور یہ حدیث بھی ہے لیکن سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن یہ قاعدہ ہے شریعت کی اصطلاح میں فقہا کے یہاں متفق علیہ کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو آپ کو فائدہ دے کر کے جا رہا ہو وہ سود ہے۔ تو جو بھی آپ نے قرض دیا ہے آپ اس پر فائدہ نہیں لے سکتے۔ ہماری شریعت کیا ہے؟ خیر خواہی کی طرف ہمیں لے کر کے جاتی ہے۔ جو قرض پر سود لے رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں دیکھو اچھا نظام نہیں ہے، اس وجہ سے بہت سارے لوگ، اچھے خاصے لوگ، اچھے دیندار لوگ مجبور ہو جاتے ہیں سود پر قرض لینے کو۔ کوئی ایسے قرض دینے والا ان کو ملتا نہیں۔ جو بھی لوگ قرض دینے والے ہیں وہ سود پر قرض دینے والے، انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ سود پر قرض دینے والے ہیں، یہ ان کے یہاں غریبوں کی غربت کا اور مجبوروں کی مجبوری کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ یہ مجبوروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شریعت ہماری تعاون کرنے کی تعلیم دیتی ہے، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کرنے کی تعلیم دیتی ہے، بلکہ شریعت نے تو ہماری اتنی بہترین تعلیم دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور بیچارہ وہ قرض لوٹا نہیں پا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی معاشی حالت اچھی نہیں ہے، وہ تنگ دامانی کا شکار ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو آپ اس کو مہلت دے دو اس وقت تک جب تک کہ وہ آسانی سے آپ کو قرض نہیں لوٹا سکتا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی، یہ قرآن کریم کی تعلیم۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جو قرض اگر تم نے کسی کو دیا ہے، اگر اس کو تم صدقہ ہی کر دو، قرض ہی معاف کر دو، خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کاش کہ تمہیں اس کی بہتری کا علم ہو۔ یعنی وہ کتنا بڑا ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن سکتا ہے، وہ ہمارے لیے کتنی بڑی نیکی بن سکتی ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو یہ ہماری شریعت اس طرح کی ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ لیکن اگر سود کے ساتھ قرض کو جائز قرار دیا جائے تو یہ چیز انسانوں کے اندر خود غرضی پیدا کرتی ہے، کوئی کسی کے مفاد کے بارے میں نہیں سوچتا، ہر شخص اپنے فائدے کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا آپ کو یاد رہے کہ اگر آپ قرض لے رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے قرض لیں جو اتنا ہی رقم آپ سے واپس لیتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں مسلموں کے یہاں، مسلمانوں کے یہاں ایسی تنظیمیں ہونی چاہیے، جو تنظیمیں جیسے بیت المال کی شکل میں جو قائم کر رہے ہیں، اگر کوئی مجبور ہو واقعی تو اس کو قرض دیا جائے اور بغیر سود کے قرض دیا جائے۔ جب تک ہم یہ الٹرنیٹ نظام اپنے یہاں نہیں لائیں گے تب تک ہم یہ سود کی جو لعنت ہے اس لعنت سے ہم بچ نہیں سکتے۔ سود کی لعنت سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس کا انتظام ہو، ہمارے لوگ ایسے ہوں۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جو الحمدللہ ان کے بارے میں مجھے پتہ چلا، بڑی خوشی ہوئی، اللہ رضائے خیر دے، اور وہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے کہ انہوں نے تقریباً 20 لاکھ روپے یا 30 لاکھ روپیہ انہوں نے خاص کیا ہوا ہے، یعنی اس کو انہوں نے الگ رکھا ہوا ہے۔ کس مقصد سے؟ وہ اس پیسے سے لوگوں کو قرض دیتے، وہ اپنے استعمال میں نہیں لاتے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا ہوا ہے، تو وہ 20 اور 30 لاکھ روپے مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، قرض دیتے ہیں اور اتنے مدت کے بعد اس سے واپس لے لیتے ہیں، پھر دوسرے کو دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے الحمدللہ اگر ہمارے یہاں کچھ لوگ ہو جائیں یا ایک انتظامی شکل میں اگر یہ چیز آ جائے تو بہت بہتر ہو۔ کون چاہتا ہے کہ بھئی سود پر قرض لے؟ کوئی لینا نہیں چاہتا، نہ تو مسلمان چاہتا ہے نہ ہی غیر مسلم چاہتا ہے، لیکن ہمارے پاس وہ نظام نہیں ہے، ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں ہے۔ ہم سسٹم پیدا کریں گے تو سود کی لعنت سے ہم دوسروں کو بچا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم قرض لے رہے ہیں تو قرض پر سود لینا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اگر کسی شخص کو آپ نے قرض دیا اور وہ اپنی طرف سے خوشی سے کچھ پیسے بڑھا کر کے دے رہا ہے
تو اس کو حسن القضاء کہا جاتا ہے، اچھے سے قرض کو ادا کرنا کہا جاتا ہے، یہ سود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھے 10,000 روپے میری مجبوری کے وقت دیا، میں بہت پریشان تھا، مجبور تھا، آپ نے مجھے 10,000 روپے دیے اور یہ کہا کہ آپ چلیں اپنا کام کر لیں، میرا کام ہو گیا الحمدللہ۔ اب میں بہت خوش ہوا آپ کے اس عمل سے کہ آپ نے بغیر کوئی شرط رکھے، آپ نے بغیر سود لیے آپ نے مجھے 10,000 روپے دیا، تو میں 10,000 کی جگہ پر اگر آپ کو 11,000 اپنی خوشی سے دوں تو یہ آپ کے لیے لینا جائز ہے، کیونکہ آپ نے کوئی شرط نہیں رکھی تھی۔ اگر شرط رکھیں گے آپ قرض دیتے وقت تو وہ سود ہوگا، لیکن قرض آپ نے دے دیا اور سامنے والا بڑھ کر کے اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ چیز جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسلف من رجل بکرا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے ایک نوجوان اونٹ یعنی بچہ اونٹ تھا، اس کو آپ نے ادھار لیا۔ کہتے ہیں کہ فقدمت علیہ ابل من ابل الصدقہ، پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ کے جب اونٹ آئے، فأمر ابا رافع ان يقضي الرجل بکرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپ کے خادم تھے، ان کو حکم دیا کہ جس آدمی سے میں اونٹ ادھار لیا تھا میں نے، آپ ان کو جا کر کے واپس کر دیجئے۔ فرجع الیہ ابو رافع، تو جب آپ نے ان کو اس کام کے لیے بھیجا تو تھوڑے وقت کے بعد ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کر کے آئے، فقال، اور انہوں نے کہا لم اجد فیہا الا رباعیا خیارا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان سے ایک بچہ اونٹ لیا تھا، لیکن اب ہمارے پاس جتنے بھی اونٹ ہیں نا سب نوجوان اونٹ ہیں، بہترین اونٹ ہیں، تو آپ نے چھوٹا لیا تھا، ابھی بہترین اونٹ ان کو دیا جائے، ایسا کیسے ہوگا؟ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطہ ایاہ، آپ وہی اونٹ ان کو دے دیجئے، ان خیار الناس احسنهم قضاء، لوگوں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی بہترین انداز میں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ قرض کی ادائیگی بہتر انداز میں کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں یہ سب سے بہتر لوگ ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص کسی سے اس نے اگر قرض لیا اور قرض کے ساتھ وہ کچھ اپنی طرف سے بڑھا کر کے دینا چاہتا ہے، جس پر ان لوگوں کے درمیان عہد نہیں ہوا، جس پر ان لوگوں کے درمیان شرط متعین نہیں ہوئی، تو اس کے لیے عمل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ سود کی صورتوں میں سے پہلی صورت ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں دوسری جو صورت ہے ایف ٹی کی شکل میں، فکس ڈپازٹ کی شکل میں۔ فکس ڈپازٹ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک متعینہ مدت کے بعد رقم کو بڑھا کر کے واپس لیتا ہے، بینک میں پیسے جمع کر دیتا ہے، اور وہ فکس ڈپازٹ ہوتے ہیں، سال بھر کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، وہ پیسہ وہاں پر پڑا ہوا رہتا ہے۔ جب وہ واپس وہ لے گا تو اس میں وہ سود لے گا، یعنی پہلی جو صورت میں ہم بینک سے ادھار لیتے ہیں اور بینک ہم سے سود لیتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ہم بینک کو ادھار دے رہے ہیں اور ہم بینک سے سود لے رہے ہیں۔ یہ طریقہ بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہے، وہ چاہے فکس ڈپازٹ کی شکل میں ہو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یا سیونگ اکاؤنٹ کی شکل میں ہو۔ سیونگ اکاؤنٹ میں بھی جو ہم پیسہ جمع کرتے ہیں تو اس پیسے میں جو بینک ہے وہ بینک ہمیں انٹرسٹ دیتا ہے، 2% ہو، 1% ہو، 5% ہو، جیسا بھی ہو، تو وہ جو بینک ہے وہ ہمیں انٹرسٹ کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو ادھار دیا، ہم نے اس کو ادھار پیسہ دیا، ہم نے اس کے بینک میں پیسہ جمع کرا ہے، وہ ہمارا پیسہ پتہ نہیں کہاں استعمال کر رہا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں مہینے کے بعد وہ ایک متعینہ رقم دے رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم بینک سے ہم سود لے رہے ہوتے ہیں قرض دے کر کے، تو یہ بھی وہ طریقہ ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہے، اور یہ طریقہ بھی حرام ہے، سود ہے۔ اور اس میں جہاں ایک طرف اس کی حرمت سود کی وجہ سے ہے، وہاں اور بھی بہت ساری چیزیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں تعاون علی الاثم والعدوان ہے، یعنی آپ گناہ پر اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے جو پیسہ جمع کیا ہے ایف ٹی کی شکل میں ہے، سیونگ اکاؤنٹ کی شکل میں ہے، وہ پیسہ وہ پتہ نہیں کہاں استعمال کر رہے ہیں، وہ کیا بے کر رہے ہیں، وہ کیا تجارت کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں جانکاری نہیں ہے، تو ہم گویا کہ ایک طرح سے ان کے ساتھ سرکشی اور گناہ کے کام میں تعاون کر رہے ہیں۔ لہذا اولاً تو ہونا یہ چاہیے اصلاً کہ بینکوں میں اس طرح کے پیسے جمع ہی نہ کرائے جائیں، لیکن اب ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کے ماحول کے حساب سے آپ بینک میں پیسہ جمع کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ آپ کے وہ پیسے جو بینک کی نظر میں ہے، جو گورنمنٹ کی نظر میں وائٹ منی ہے، اور جو گورنمنٹ کی نظر سے مخفی ہے، پوشیدہ ہے، وہ بلیک منی ہے، تو انسان مجبور ہے بینک میں پیسہ رکھنے کا۔ تو اس لیے اگر ہم مجبور ہیں بینک میں پیسہ رکھنے کے لیے تو ہم بینک میں پیسہ رکھیں گے،
لیکن اس کے اوپر جو سود بن رہا ہے وہ سود کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سود کا استعمال جائز نہیں تو کیا اس کو بینکوں میں چھوڑ دیا جائے یا نکال لیا جائے؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بینکوں میں نہ چھوڑا جائے، کیونکہ اگر آپ سود کا پیسہ بینک سے نہیں نکالیں گے تو بینک تو اس کو کہیں بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ مسلمانوں کی بھلائی میں بھی استعمال کر سکتا ہے اور مسلمانوں کے نقصان میں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے اچھا عمل یہی ہے کہ جو بھی آپ کا جو سود بن رہا ہے وہ سود آپ نکال لیں۔ اب نکالنے کے بعد کیا کریں؟ نکالنے کے بعد کیا کریں اس کے تعلق سے مختلف فتاوی علماء کے ملتے ہیں، لیکن میرے اپنے علم کے مطابق علماء اور مشائخ سے بات کرنے کے بعد مجھے جو سب سے اچھی بات لگتی ہے کہ یہ جو سود کے پیسے ہیں، دیکھو یہ حرام پیسے، اور حرام پیسہ ایسا ہوتا ہے جو کسی کا نہیں ہوتا، تو جو حرام پیسہ ہے اس حرام پیسے کا کوئی انسان مالک نہیں ہو سکتا، لہذا وہ جو حرام پیسہ ہے اس کو پبلک پراپرٹی میں ایسے آپ استعمال کریں کہ کوئی ایک انسان اس کا مالک نہ ہو۔ کچھ علماء کرام ایسے ہیں جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، آپ فلاں جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سب سے صحیح جو اس میں رائے ہے وہ یہ ہے کہ سود کا جو پیسہ ہے اس کو پبلک پراپرٹی میں استعمال کریں، کسی کی ذاتی ملکیت میں آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ ذاتی ملکیت میں آپ اسی چیز کو دے سکتے ہیں جو حلال ہو۔ مثال کے طور پر جیسے شراب حرام ہے، تو شراب جیسے میرے لیے پینا حرام ہے ویسے آپ کے لیے پینا بھی حرام ہے، تو سود کا کھانا، سود کا استعمال کرنا جیسے میرے لیے حرام ہے ویسے آپ کے لیے بھی حرام ہے۔ لیکن اگر اس کو کوئی ایسی پبلک پراپرٹی میں اس کو یوز کر لیا جائے جہاں وہ کسی کے ملکیت میں نہیں رہتا تو اس میں کچھ نقصان کم ہے۔ مثال کے طور پر پبلک پراپرٹی جیسے آپ کا گھر ہے، آپ کی گلی میں سڑک اچھی نہیں ہے، کئی لوگوں سے سود لے کر کے آپ نے سڑک اچھی بنوا دیا، وہ جو سڑک آپ نے اچھی بنوائی وہ کسی انسان کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، ہر شخص اس پہ چل رہا ہوتا ہے۔ یا اسی طرح سے گاؤں وغیرہ میں آپ نے اکٹھا کر کے پیسہ آپ نے کنواں کھدوا دیا تاکہ وہ لوگ وہاں سے پانی لیں، ہینڈ پمپ لگوا دیا کہ آنے جانے والے لوگ اس سے استفادہ کریں، کسی کے گھر میں نہیں لگے گا وہ۔ اسی طرح سے مسجد اور مدرسے میں بھی ان چیزوں کا استعمال جائز نہیں، ہاں پبلک پراپرٹی میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ کچھ تنظیمیں ایسی بھی ہیں جو گاہے بگاہے جن کے پوسٹرز ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ جو آپ کے انٹرسٹ کا پیسہ ہے وہ انٹرسٹ کا پیسہ لے کر کے آپ کے انٹرسٹ کے پیسے کو پبلک پراپرٹی میں یوز کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بھئی میرا جو انٹرسٹ جو بن رہا ہے 100 روپے 200 روپے، زیادہ ہم نے پیسے جمع نہیں کیے، تو اب یہ 100-200 روپے ہم لے کر کے کہاں جائیں؟ تو یہ جو 100 روپے 200 روپے 1000 روپے جو بھی آپ کے بن رہے ہیں نا، آپ اس کو اٹھا کر کے ان لوگوں کو، ان تنظیموں کو دے سکتے ہیں، ان کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد کہ وہ لوگ صحیح استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو آپ یہ پیسہ اٹھا کر کے ان کو دے دیں، وہ لوگ اس کا صحیح استعمال کریں گے۔ لیکن اس کو کسی کی ذاتی ملکیت میں استعمال کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی لڑکی کی شادی کرانا، یہ سب چیزیں ان پیسوں سے کرنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے انسان اپنے دوسرے پیسے استعمال کرو۔ یہاں پر ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ انسان جب سود کا پیسہ اس کے پاس آتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو میں کہیں بھی استعمال کر لوں، پھر مختلف سوالات بنا کر کے، مختلف بہانے بنا کر کے وہ علماء سے جواز کا فتویٰ لینا چاہتا ہے کہ میں اس کو یہاں پر بھی استعمال کر سکتا ہوں، یہاں پر بھی استعمال کر سکتا ہوں، اس کو فتویٰ شاپنگ کہا جاتا ہے۔ یہ عمل صحیح نہیں ہے، تو یہ عمل جو میں نے جیسا کہ واضح کیا، یہ جو پیسے ہیں آپ اس کو پبلک پراپرٹی میں استعمال کریں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جو سود کی صورتیں ہیں، سود کی صورتوں میں سے اپنے یہاں جو چٹھی ڈالی جاتی ہے یا کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں ان کے اندر بھی سود پایا جاتا ہے۔ ساری کمیٹیاں، ساری چٹھیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن بہت ساری چٹھیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں کم پیسہ یا زیادہ پیسہ آپ کو لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اگر چٹھی ڈالی ہے لاکھ روپے کی، آپ لوگ 5 لوگ ہیں، 5 لاکھ کی چٹھی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ سب سے پہلے پیسہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو لاکھ روپے نہیں ملے گا، آپ کو 90,000 ملیں گے، یا یہ بھی ایک سود کی ایک شکل ہے۔ یا اسی طرح سے جو شخص چٹھی ڈال رہا ہوتا ہے وہ شخص یہ کہتا ہے کہ چونکہ میں چٹھی ڈال رہا ہوں، میں مینیج کرتا ہوں، سارے لوگوں سے پیسے لیتا ہوں، تو اس لیے مجھے زیادہ پیسہ ملے گا، وہ ہر ایک کی چٹھی میں سے، ہر ایک کے پیسوں میں سے 5-5 ہزار روپے کاٹ لیتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی سود ہے۔ آپ یہ کہہ کر کے سود کو حلال نہیں کر سکتے کہ میں محنت کر رہا ہوں، محنت تو بینک والے بھی کر رہے ہیں، جو شخص آپ کو قرض دے رہا ہے اپنی دکان پر بیٹھ کر کے وہ بھی محنت کر کے کما رہا ہے، وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے، تو آپ یہ جو محنت کر رہے ہیں، آپ اس محنت کی وجہ سے آپ سود نہیں لے سکتے۔ آپ کو کس نے کہا محنت کرنے کو؟ آپ کو چٹھی ڈالنے کو کس نے کہا؟ مت ڈالیے آپ چٹھی۔ آپ اگر چٹھی ڈال رہے ہیں، آپ کمیٹی ڈال رہے ہیں، آپ کو بھی اس میں فائدہ ہے،
آپ کو بھی ایک مشت رقم مل رہی ہے. آپ 5 لاکھ کی اگر چٹھی ڈالی ہے آپ نے, تو آپ کیا کر رہے ہیں, 5 لاکھ روپے آپ کی جب باری آئے گی آپ کو ایک ساتھ مل جا رہے ہیں. فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ فائدہ کیا کم ہے کہ آپ الگ سے فائدہ لینے کے لیے چلے گئے. کچھ لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے چٹھی ڈالنے کا. وہ 10 لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں اور 10 لوگوں کی چٹھی ڈلواتے ہیں, پورا مینیج کرتے رہتے ہیں, آرام سے بیٹھ کر کے کھاتے ہیں. نہ ان کو آفس جانا ہے, نہ محنت کرنی ہے, نہ دھوپ میں تپنا ہے, نہ بارش کے قطرے برداشت کرنا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا. بس بیٹھے بیٹھے اس کو فون ملایا, اس کو فون ملایا, بھئی آپ کا اتنا آنا ہے, آپ کا اتنا آنا ہے, چٹھی اٹھائی اور اپنے مزے کر رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں کیا ہے, جائز نہیں ہے, یہ سود ہے. اگر آپ کمیٹیاں یا چٹھیاں ڈالنا چاہتے ہیں تو برابر سرابر کی ہونی چاہیے. جو بھی چٹھی ڈال رہا ہے, 5 لاکھ کی چٹھی ہے تو ہر ایک شخص کو 5 لاکھ روپے ملے. لاکھ روپے کی چٹھی ہے تو ہر ایک شخص کو 1 لاکھ روپے ملے. اس میں کوئی اضافہ ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی شخص اس میں اپنی طرف سے آپ کو خوش ہو کر کے دے دیتا ہے کہ بھئی آپ نے ہمارا اتنا تعاون کیا, یہ میری طرف سے ہے, آپ نے اس پر متعین نہیں کیا, تو وہ ایک الگ بات ہے, آپ اس کو لے سکتے ہیں. لیکن پہلے سے شرط متعین کر دینا یہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں شہروں میں یہ طریقہ جو سود کھانے کا ہے یہ بہت ہی عام ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں سود کی صورتوں میں سے ایک مشہور صورتوں میں سے ہمارے یہاں انسٹالمنٹس کی جو بیوع ہیں, جو ای ایم آئی پر ہم چیزوں کو لیتے ہیں, ان چیزوں کے ذریعے سے بھی ہمارے ہاں سود بہت کھایا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی کار لینے کے لیے جا رہے ہیں. اب آپ کار لینے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ انسٹالمنٹس ای ایم آئی پر آپ کار لیتے ہیں. تو جو پیسہ ہے, مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کی اگر کار ہے تو بینک والا آتا ہے, وہ 10 لاکھ روپے کار کمپنی کو پے کرتا ہے, اور پھر یہ جو ہے بینک والا آپ سے 11 لاکھ روپے دھیرے دھیرے کر کے وصول کرتا ہے. یہ بھی سود کی ایک شکل ہے. بینک والا کیا کر رہا ہے, بینک والا آپ کے درمیان داخل ہوا ہے, وہ 10 لاکھ روپے لگا رہا ہے, 5 مہینے کے بعد 5 سال کے بعد اس کو 10 لاکھ کی جگہ کتنا مل رہا ہے, 11 لاکھ روپے مل رہا ہے. یہی سود ہے. تو اس طرح سے انسٹالمنٹس کی بیع بھی جائز نہیں ہے. البتہ انسٹالمنٹس کی بیع اس وقت جائز ہوگی جب انسٹالمنٹس یا ای ایم آئی یا فائننس وہ کمپنی خود کرے جس کمپنی کا پروڈکٹ آپ لینے جا رہے ہیں. اس صورت میں جائز ہے. بینک انوالو نہیں ہونا چاہیے, تھرڈ پارٹی, بینک کے علاوہ کوئی بھی ہو, تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی فریج لینے جا رہے ہیں, ایل جی کمپنی کی فریج لینے جا رہے ہیں یا سیمسنگ کی مان لیجیے آپ فریج لینے جا رہے ہیں, آپ کو فریج کی ضرورت ہے اور سیمسنگ کمپنی جس نے فریج بنایا ہے اس کو فریج بیچنے کی ضرورت ہے. اب وہ بیچنے کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہے, جا کر کے آپ بولتے ہیں تو سیمسنگ کمپنی والا کیا کرتا ہے, فائننس کر دیتا ہے. مثال کے طور پر کرتا نہیں ہے, وہ آپ کے لیے فائننس کر دیتا ہے. کیا بولتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ فریج لے جائیے, آپ 10 مہینے میں آپ پے کر دیجیے گا, لیکن 10 مہینے کے بعد آپ دیں گے تو فریج کی قیمت ابھی یہ 20,000 کی فریج ہے, لیکن آپ 10 مہینے کے بعد دیں گے تو میں 22,000 روپے لوں گا. تو یہ آپ اس کو دے سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پر وہ پیسے سے پیسہ نہیں بنا رہا, وہ پروڈکٹ بیچ میں داخل ہے, اور وہ پروڈکٹ جو آپ کو دے رہا ہے اس پروڈکٹ میں آپ سے جو پیسہ لے رہا ہے, آپ کو پیسہ دینے میں مہلت دے رہا ہے, تو مہلت دینے کی وجہ سے وہ آپ سے پیسہ لے رہا ہے, اور اس کو اس پروڈکٹ کو بیچنے کی ضرورت بھی ہے. وہ پیسے سے پیسہ نہیں بنا رہا ہے. سود کس کو بولتے ہیں آپ یاد رکھیے گا, پیسے سے پیسہ بنانے کو سود بولتے ہیں. میں نے اوپر مثال دی نا, سونے کو سونے کے بدلے بیچنا, چاندی کو چاندی کے بدلے, گیہوں کو گیہوں کے بدلے, جو کو جو کے بدلے, کھجور کو کھجور کے بدلے, نمک کو نمک کے بدلے. ان چیزوں میں کیا ہے, ایسے سود جاری ہوتا ہے. اگر پروڈکٹ بیچ میں داخل ہوا تو سود نہیں ہوتا. اب یہاں پر آپ دیکھیں, سیمسنگ کمپنی سے آپ جا رہے ہیں فریج لینے کے لیے, سیمسنگ کمپنی فائننس نہیں کرتی. اب بیچ میں ایک تھرڈ پارٹی داخل ہو رہی ہے. تھرڈ پارٹی چاہے وہ بینک کی شکل میں ہو, کوئی سرمایہ دار کی شکل میں ہو, کوئی بڑے آدمی کی شکل میں, وہ کیا بولتا ہے کہ میں سیمسنگ کمپنی کو 10,000 روپے یا 20,000 روپے جو فریج کی قیمت ہے میں پے کر دیتا ہوں. آپ مجھے کیا کریے, آپ مجھے 10 مہینے کے بعد لوٹائیے گا, لیکن آپ 10 یا 20,000 کی جگہ آپ مجھے 22,000 روپے لوٹائیں گے. اب یہ شخص جو ہے, جو تھرڈ پارٹی بیچ میں داخل ہوا ہے, کیا یہ سامان کا مالک ہے؟ کیا یہ سامان بیچنے والا ہے؟ کیا اس کو سامان بیچنے کی ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے. کیا یہ سامان خریدنے والا ہے؟ اس کو سامان خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بیچ میں کیوں داخل ہوا؟ یہ پیسے سے پیسہ کو بنانے کے لیے داخل ہوا. لہذا اس لیے اگر تھرڈ پارٹی بیچ میں داخل ہو جاتی ہے تو انسٹالمنٹس پر جو بڑھا کر کے جو پیسے لیے جاتے ہیں اس طرح کی بیع کرنا جائز نہیں. ہاں, انسٹالمنٹ پر اگر کوئی چیز آپ کو برابر پیسوں پر مل رہی ہے تو آپ لے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. آج کل بہت سارے لوگ ایسا بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو برابر پیسے پر
آپ کو وہ چیزیں دے رہے ہیں کہ آپ یعنی 0% انٹرسٹ جس کو بولا جاتا ہے، آپ سے ذرہ برابر بھی وہ سود نہیں لے رہے ہیں۔ تو اگر ایسے لوگ ہیں تو ان سے آپ ڈیل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات ہے۔ لیکن جب زیادہ دینے کی بات آئے تو زیادہ دینے کی بات اگر آئے تو اگر وہ تھرڈ پارٹی ہے اور وہ بیچ میں داخل ہو کر کے یہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ عمل آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ سود کی چند شکلیں اور صورتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے شروع میں قاعدہ ذکر کیا کہ سود کیسے ہوتا ہے۔ آپ کو اگر وہ قاعدہ صحیح طور پر یاد ہو اور صحیح طور پر سمجھ میں آیا ہو تو انشاءاللہ آپ سارے مسائل پر آپ حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ سودی معاملہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ چند حرام بیوع ہیں، حرام خرید و فروخت ہیں، جن کی تفصیلات میں نے ان 6 دنوں میں آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اور پھر سے میں ایک بار گزارش کروں گا کہ ان خرید و فروخت کے جو حرام طریقے ہیں ان طریقوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور ہمیشہ حلال رزق ہی کمانے کی کوشش کریں، حرام کی طرف آپ نہ جائیں۔ اور میں ایک حدیث پر اپنی بات ختم کروں گا۔ اس حدیث کو امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل اجلہا، کہ روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں انہوں نے مجھے آ کر کے یہ بات کہی کہ کوئی بھی نفس اس وقت تک نہیں مر سکتی، کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ اپنی مدت کو مکمل نہ کر لے، وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، اور جب تک کہ وہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے۔ آپ جب تک اپنا رزق نہیں لیں گے آپ کو موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، لہذا تم اللہ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور جو بھی تم کمائی کر رہے ہو، جو بھی کمانے جا رہے ہو اس میں احسان سے تم کام لو، یعنی اچھی چیزیں کمانے کی کوشش کرو، حلال چیزیں کمانے کی کوشش کرو، حرام کے پیچھے نہ بھاگو۔ وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن يَطْلُبَهَا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو رزق ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس رزق کو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو خزانہ ہے وہ خزانہ آپ کو اسی وقت مل سکتا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آپ اطاعت کریں گے۔ تو اس حدیث کو امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث کا تقاضا یہ ہے، اس حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیشہ حلال رزق کمانے کی آپ کوشش کریں، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ آپ ڈرتے رہیں، کیونکہ آپ اپنے مقدر سے زیادہ رزق نہیں کما سکتے۔ آپ کے مقدر میں جو رزق ہے وہ آپ سے پیچھے بھی نہیں رہ سکتا، لہذا کیا ضرورت ہے کہ ہم حرام طریقے اختیار کریں۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین تو اس دورے کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، الہ العالمین ہم سب کے اندر حرام کے تعلق سے نفرت پیدا کر دے اور حلال کے تعلق سے محبت پیدا کر دے۔ الہ العالمین تو ہمارے اندر ایسا ایمان پیدا فرما دے جو ایمان حلال چیزوں کی طرف جائے اور حرام سے دور رہے۔ الہ العالمین تو ہم سب کے معاشی مسائل کو درست فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمارے اوپر ایسی مجبوری نہ لا کہ ہم حرام استعمال کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔